ابے جاہل کے بچوں، ڈکٹیٹر نے کیا کیا تھا یہ تو دیکھو. اس اس ڈکٹیٹر نظام نے کیا ڈیلیور جس کو کیا تم اور تمہارے نظام نے کیا ڈیلیور کیا، یہ تو کمپیریزن کر لو ابھی کبھی. آپ سنیں جنید بھائی، آگ لگی پڑی ہے. آپ کے سیوریج کا مسئلہ، آپ کے پانی کا مسئلہ، آپ کے پولیس کا مسئلہ، آپ کی سڑک کا مسئلہ، آپ کی صحت کا مسئلہ، آپ کی تعلیم کا مسئلہ، آپ کے ایگریکلچر کا مسئلہ، آپ کا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کی گلی کے اندر ہو. یہ کام کیا پرویز مشرف نے. اور بڑے عجیب و غریب کردار اس قوم نے بھگتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب وہ سب بھی یہی ڈرامے کر کے گئے. آپ خدا کے لیے آبجیکٹو بیس آئیں. انگریزوں کا لایا ہوا ایک کالا نظام، کمرشری نظام پرویز مشرف نے ختم کیا. پھر جمہوریت کے چیمپئنوں نے آ کے اس انگریزوں کے نظام کو بحال کر دیا. بالکل ایسے یہ ہی. کہتے ہوئے ڈکٹیٹر نے ختم کیا. ہمارے غلام، ہمارے مزارے جو ہمارے آگے سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ہمارا ٹاؤن ناظم ہوگا. وہ ٹاؤن ناظم، وہ ڈسٹرکٹ ناظم، وہ یونین کونسل کا ناظم، اس کا اختیار وزیر اعلیٰ سے زیادہ ہو گیا. بھائی بیوروکریسی پہ بھی ضرب پڑی، تیس نیس کر دیا اس نے زمینی خداؤں کو. نچوڑ کے جو ہے نا ختم کر دیا. اب آئین توڑنے کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں تو جو آدمی ذرا سی طاقت میں بھی آیا وہ آئین توڑ کر ہی آیا. انہوں نے ایک لمبا آدمی کھڑا کر دیا کہ دشمن ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہے، یہ اوپر دیکھ کے اس کو سلام کرے گا. وہ پرویز مشرف تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تو ایک گمان ہوا، خیال آیا لوگوں کے ذہن میں کہ شاید اب انصاف کا بول بالا ہوگا. انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ انصاف کو جو ہے وہ اپنا طاقتور جو ہے وہ ہتھیار بنائے گا. جن کمروں میں، جن کرسیوں سے انصاف ختم ہو گیا تھا، ان کمروں میں دوبارہ جو ہے انصاف کا جو ہے وہ راج ہوگا. لیکن ایک اچانک سے خبر آئی پرویز مشرف کے حوالے سے کہ چیف جسٹس صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف جو اپیلیں تھیں ان کو دوبارہ سننے کا جو ہے فیصلہ کیا. ان اپیلوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا. جنید بھائی، ایک ایسی عدالت کا فیصلہ. پرویز مشرف جو ہے نا وہ نو گو ایریا ہے اس کے خلاف، اس قوم کی ایک بڑی تعداد کے لیے. اگر پرویز مشرف کے خلاف دیکھیں، ایک ایسا شخص جب صدر مملکت کے عہدے سے اترا، چیف ایگزیکٹو آف اسٹیٹ تھے وہ اس وقت، جب وہ عہدے سے اترے تو انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا. جب وہ مرا تو اس کی تدفین پہ اسے گارڈ آف آنر دیا گیا. اس کے خلاف آپ کیسز کھولتے ہیں، اور ایک ایسی عدالت کے کیسز کھولتے ہیں جس عدالت کو آپ ہی کے ملک کی لاہور ہائی کورٹ کی آئینی عدالت نے اس عدالت کو، خصوصی عدالت کو، غیر آئینی قرار دیا. ایک ایسی عدالت کا کیس کھولتے ہیں، اور آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ پرویز مشرف کو رگڑا جائے، تو اس ملک کے اندر ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہے، نوجوانوں کی اس کے اندر تعداد بہت زیادہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مشرف نے جو کیا وہ صحیح کیا. اور مشرف جو تھا وہ ہمارے شہر کے لیے اچھا تھا، مشرف کے وقت پاکستان کے لیے اچھا تھا، ہمارے شہر کے لیے اچھا تھا، ہمارے لوگوں کے لیے اچھا تھا. پرویز مشرف ہماری گلی کے لیے اچھا تھا. پرویز مشرف نے ہمیں لوکل باڈیز دی. پرویز مشرف کے دور میں کرپشن نہیں تھی. پرویز مشرف کے دور میں پاکستان بنا. پرویز مشرف کے دور میں لسانیت ختم ہوئی. یہ ساری باتیں پرویز مشرف کا کریڈٹ تھیں. یہ ساری باتیں پرویز مشرف کا کریڈٹ ہیں. یس بھائی، کریڈٹ کی جب بات کر رہے ہیں نا پرویز مشرف، اچھا تو ٹانگ دو. پتلی گردن تھی، کمزور ڈومیسائل تھا، ٹانگ دو. ابے بھائی نہیں، وہ آپ کی فوج کا جرنل تھا، وہ آپ کا وقار تھا، اس نے آپ کے لیے جنگیں لڑی تھیں. بس بھائی، پرویز مشرف نے نعرہ دیا سب سے پہلے پاکستان، اور خود سراپا پاکستان تھا. بالکل تھا. پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو عالمی سطح پر پرویز مشرف کی طرح جو ہے پاکستان کا مقدمہ دنیا میں جو ہے وہ لڑ سکتا. پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اختیار کو طاقتور لوگوں سے چھین کر ایک عام آدمی کو جو ہے وہ دے دیا ہو. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس نے ایک عام انسان کو طاقتور بنایا. پرویز مشرف کے دور میں جتنے ادارے بنے پاکستان کی پوری شاید تاریخ میں نہ بنے ہو. پرویز مشرف نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. اب آپ گننا شروع کریں. انگریزوں کا لایا ہوا ایک کالا نظام، کمرشری نظام پرویز مشرف نے ختم کیا. پھر جمہوریت کے چیمپئنوں نے آ کے اس انگریزوں کے نظام کو بحال کر دیا. یہ کہتے ہوئے ڈکٹیٹر نے ختم کیا تھا. پرویز مشرف نے کیا کیا؟ اختیارات کی نچلی سطح پہ تقسیم جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ اختیارات جو ہیں وہ ایک عام آدمی کو مل جائیں،
ایک عام آدمی جو ہے وہ طاقتور ہو جائے، آپ کے سیوریج کا مسئلہ، آپ کے پانی کا مسئلہ، آپ کے پولیس کا مسئلہ، آپ کی سڑک کا مسئلہ، آپ کی صحت کا مسئلہ، آپ کی تعلیم کا مسئلہ، آپ کے ایگریکلچر کا مسئلہ، آپ کا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کی گلی کے اندر ہو. یہ کام کیا پرویز مشرف نے. پرویز مشرف کا جو SLGO 2001 تھا وہ ہے پاکستان کو بچانے کا راستہ. انہوں نے آنے کے بعد کیا کام کیا؟ سب سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا ختم پورے کیا. پاکستان سے ختم کیا کہ ڈکٹیٹر کا لائیو نظام تھا. ابے جاہل کے بچوں، ڈکٹیٹر نے کیا کیا تھا یہ تو دیکھو. اس ڈکٹیٹر نظام نے کیا ڈیلیور جس کو کیا تم اور تمہارے نظام نے کیا ڈیلیور کیا، یہ تو کمپیریزن کر لو ابھی کبھی. آپ سنیں جنید بھائی، آگ لگی پڑی ہے. اس ڈکٹیٹر نے کیا کیا؟ اس ڈکٹیٹر نے جو آئین کو توڑ کر آیا تھا نا بقول ان کے، ابھی تو میں ان کے بھی آئین کے بھی حساب کتاب برابر کرتا ہوں. اس ڈکٹیٹر نے کیا کیا کہ ایک انسان کو طاقتور بنا دیا، ایک عام آدمی کو با اختیار کر دیا. ایک گلی اختیارات کو اسلام آباد میں اور جو ڈمپ ہوئے تھے وہاں سے نکال کر محلوں میں دے دیا. اس ڈکٹیٹر نے کیا کیا؟ خاندانوں کی حکمرانی کو ختم کر دیا. اس ڈکٹیٹر نے کیا کیا کہ جو طاقت کا جو محور و مرکز جو ادارے ہوتے تھے، جو طاقت کا محور و مرکز جو شخصیات ہوتی تھی، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ ہے آج پرویز مشرف کے خلاف. یہ کیا کیا اس آدمی نے؟ یہ ہماری جو خاندانوں کی جو اجارہ داری تھی، یہ تو پرویز مشرف کے نظام وہ اس کو کھا گیا. یہ جو چند افراد کی اس ملک کے اندر حکمرانی ہے، اس کو پرویز مشرف جو ہے وہ کھا گیا. اور طاقتور کون بن گیا؟ ہمارے غلام، ہمارے مزارے جو ہمارے آگے سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ہمارا ٹاؤن ناظم ہوگا. وہ ٹاؤن ناظم، وہ ڈسٹرکٹ ناظم، وہ یونین کونسل کا ناظم، اس کا اختیار وزیر اعلیٰ سے زیادہ ہو گیا. وہ اسلام آباد کے جو اختیارات تھے وہ گلی محلوں کے اندر آ گئے. اب کراچی کی اگر بات کریں، کراچی میں 70 سال کے دور میں ابھی کوئی کام ہوا ہے تو اسی پرویز مشرف کے دور در میں ہوا. حقیقت وڈیرانہ اور سرمایدارانہ نظام کے اوپر ایک ضرب تھی پرویز مشرف. اب آپ اداروں کے اوپر آ جائیں، کون کون سے ادارے پرویز مشرف کے دور میں بنے؟ ختم کرتے نا نادرا. دنیا میں نادرا جیسے اداروں کو تلاش کرنا، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یار نادرا کوئی ادارہ ہے، پاکستان کی شناخت بن گیا. آج پاکستان میں جو بھی ترقی کا کام ہوتا ہے اس کا آغاز نادرا سے ہوتا ہے. جو نادرا کا جو سافٹ ویئر تھا، پاکستان میں بھی ایسا کوئی سافٹ ویئر بنایا کہ سرکاری ادارے میں کہ دنیا میں جو ہے اس سافٹ ویئر کو تسلیم کیا گیا. نارا، HEC، جتنے PhD جو ہے پرویز مشرف کے دور سے نکلے وہ آج تک شاید کسی دور میں بھی نکلے. ٹیچر کو جو پرویز مشرف نے عزت دی وہ کسی نے دی. اس کے دور میں ٹیچر سلام، اس کا جو ہے وہ یوم جو ہے منانا جو ہے منائے گئے باقاعدہ، منانا شروع ہوا. جو ختم کر دیے گئے بعد میں. سب ختم ہو گیا نا. کیوں؟ ڈکٹیٹر لایا تھا. یہ کیسا ڈکٹیٹر تھا بھائی جو اختیارات پہ قبضہ کرنے کے بجائے عوام کو دیتا تھا؟ یہ کیسا، کون سا ڈکٹیٹر کا کون سا اس کے اندر کون سا خون تھا ڈکٹیٹر کے اندر جو خود طاقتور نہیں بن رہا تھا، جو عام آدمی کو طاقتور بنا رہا تھا؟ اس نظام کے تحت جو اس کا جو پولیس رولز تھے جو پرویز مشرف کے، اس نظام کے تحت SHO کی جو ACR تھی وہ UC ناظم نے لکھنی تھی. اس نظام کے تحت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنری کا نظام ختم ہو گیا. اس نظام کے تحت جو ریونیو جو بھائی بیوروکریسی پہ بھی ضرب پڑی، تہس نہس کر دیا اس نے زمینی خداؤں کو. نچوڑ کے جو ہے نا ختم کر دیا. بلبلا گئی بیوروکریسی یار، بلبلا گئی کہ ہم جو ہے وہ بیوروکریٹ اس لیے بنتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو غلام بنانے کے لیے بنتے تھے، یہ ہمارے آقا بن گئے. آج یہ پرویز مشرف کے خلاف بات کرتے ہیں، ریاکشن دے رہے ہیں نا، اسی آئین بات کا توڑ کر ریاکشن. پرویز مشرف نے آئین توڑا. اب آپ آئین توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں تو جو آدمی ذرا سی طاقت میں بھی آیا وہ آئین توڑ کر ہی آیا. آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، آپ 2013 کا الیکشن دیکھ لیں. خود جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پرسوں کے ریمارکس ہیں کہ صدر نے جو اسمبلی اس طرح توڑی تھی غیر آئینی اقدام تھا. اس کو بھی جو ہے وہ آئین کا جو ہے صدر پاکستان موجودہ عارف الوی کو جو ہے آئین کا جو ہے غدار ڈکلیئر کر دو، آرٹیکل 6 لگا دو آرٹیکل 6. کیوں؟ وہ اس پہ آپ کا جو ہے وہ اس پہ آپ نہیں لگاتے. اچھا پرویز مشرف کا جو ہے نا وہ ایشو کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں جو کہتے ہیں نا آج نوجوان طبقے کے اندر بہت شعور آ گیا، نوجوان طبقہ جو ہے بیدار ہو گیا. نوجوان طبقے کیوں آیا؟ وہ آیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور ٹیکنالوجی کس کے دور میں آئی؟ ٹیکنالوجی لے کر آیا پرویز مشرف. میڈیا کون لے کر آیا؟ پرویز مشرف. میں آپ کو بتاؤں کہ صحافیوں کی زندگیوں میں اگر کبھی معاشی خوشحالی آئی، جو خوشحال ہونا شروع ہوئے، وہ صحافی جن کی 10 نسلوں میں کسی نے گاڑی نہیں دیکھی تھی نا، ان صحافیوں کے گھروں میں 3 گاڑیاں آ گئیں پرویز مشرف کی وجہ سے. وہ کیسا یہ ڈکٹیٹر تھا جس نے میڈیا آزاد کر دیا، پاکستان کاکڑ صاحب لمس جا کے بیٹھے تھے، پرویز مشرف سب سے پہلے جا کے بیٹھا ہر یونیورسٹی میں بیٹھا. وہ تو جاتا تھا. وہ کیسا ڈکٹیٹر تھا جو جا کے انٹریکشن کرتا تھا، جو عام آدمی سے کرتا تھا،
جب بھارت کے اندر وہ گیا تو بھارت نے کیا کیا، آپ کو تاریخی واقعہ بتاؤں. بولا یہ پرویز مشرف آیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کام کریں کہ بے عزتی ہو جائے. وہ تو قابو میں نہیں آ رہا نا، جب وہ بات کر رہا ہے دنیا کی خبر بن رہی. انڈیا انہوں نے پہلے میڈیا لگا دیا، میڈیا کو تو پرویز مشرف نے اکھاڑ کے پھینک دیا نا. انہوں جی نے اپنے سارے ٹاپ کے جرنلسٹ بٹھا کے پریس کانفرنس میں تذلیل آمیز سوالات. اب پرویز مشرف کو مطالعہ، یار میں نے اپنی زندگی میں اتنا مطالعہ، وسیع مطالعہ اس کی جو بین الاقوامی سیاست میں نظر تھی شاید ہی کسی کی ہو. انہوں نے کیا کیا، جب وہاں گارڈ آف آنر کا وقت آیا جو ایک کسی ملک کو پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک لمبا آدمی کھڑا کر دیا کہ دشمن ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہے، یہ اوپر دیکھ کے اس کو سلام کرے گا. وہ پرویز مشرف تھا، وہ پتہ ہی نہیں. اس نے بولا تو لگتا ہے اونچا، دیکھے بغیر ہی بڑھ گیا آگے. پاگل ہو گئی تھی پوری فوج اس انڈیا کی. بھئی یہ کیا سین کر دیا، ہم نے اتنی پلاننگ کی تھی، ہم نے اتنا ذہن استعمال کیا تھا، دماغ لگایا تھا کس طرح اس کی بے عزتی کرنی ہے. یہ تو کسی طرح جو ہے وہ آخر میں وہ تعلقات ہی ختم، مطلب ملنا ہی تم سے. اتنا انڈیا پاگل جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا تھا. بھائی اب ایک بات امریکہ کے اندر بیٹھ کے جو انٹرویو دیا تھا وہ کم قیامت تھا. پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کو پرویز مشرف سے اچھا کوئی فیس نہیں کر سکتا تھا. انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ اس سے اچھا کوئی جو ہے نا وہ نہیں لڑ سکتا تھا. پاکستان جب 9/11 ہوا تو جو پرویز مشرف کی تاریخ، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کا منصف تاریخ ہوتی ہے. آج یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد پاکستان بچا لیا تھا. بالکل بچایا تھا. یہ تاریخ کا فیصلہ آج ہے. جو لوگ اس پاکستان کو کھا رہے ہیں اور مزے کر ہاں، رہے ہیں نا، اس کی وجہ بھی پرویز یہ مشرف ہی ہے. تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اگر خاندانوں کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے تو پرویز مشرف کا جو بے شک 2001 کا ایس ایل جی او ہے وہی پاکستان کو بچا سکتا ہے. پاکستان کو بچانے کا فارمولہ اس نے 2001 کی ایس وہی ایل ایس جی او ایل میں جی ہے. لکھ دیا کہ یہ فارمولہ ہے کہ جو طاقتور آدمی ہے اس وقت چند افراد کی طاقت کو لیکن آپ کا 24 کروڑ میں تقسیم کر دو. موجودہ نظام یہ چاہتا ہے کہ جمہوریت کے لیکن نام پہ انگریز کا رائج کردہ نظام آپ کے اوپر لاگو کر دیا جائے. دیکھیں چاہتا ہے کیا چاہتا ہے، یہ فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بات سمجھنی دیکھیں چاہیے. فائز عیسیٰ صاحب کو سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ اس قوم نے معذرت کے ساتھ توہین عدالت نہ لگے اور جان کی امان پاؤں. تو بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں، تو کم از کم ایک عام آدمی نے افتخار چودھری، جسٹس گلزار، بندیال صاحب، اور وہ جو تھے ایک بابر ڈیم والے ثاقب نثار صاحب، ان جیسے بابر احمد ہے. بابر احمد، یہ تمام لوگ، یہ تمام کردار اور بڑے عجیب و غریب کردار اس قوم نے بھگتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب وہ سب بھی یہی ڈرامے کر کے گئے. آپ خدا کے لیے آبجیکٹو بیس آئیں. کریں ایک تو آپ جو ہے نا تاریخ میں نہیں الجھیں. تاریخ میں گھس کے جو آپ تاریخیوں میں جا رہے ہیں کہ تاریخیوں میں کوئی آپ اس تاریخیوں کے مسافر نہ بن جائیں. تاریخ راہوں کے مسافر بن جائیں گے آپ. آپ نے اگر پرویز مشرف کو ہٹ کیا تو آپ، یہ سپریم کورٹ اس ملک کا ادارہ ہے، اس کو بحیثیت ادارے کے طور پہ سوچنا چاہیے کہ پرویز مشرف کے حوالے سے ایک عوامی ریئیکشن آئے گا. اور تو یہ بہت میرا زیادہ خیال سے تو ادارے کا بھی ریئیکشن آئے گا، آنا چاہیے. آنا چاہیے. ہاں یہ آنا چاہیے. یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے پرویز مشرف کے اوپر. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے وہ ڈکٹیٹر تھا، نہیں ایشو تھا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ایک عام انسان کو طاقتور بنایا. بس وہ جو خواب تھا قائد اعظم کا، اس کی عملی اس نے تعبیر پرویز پاکستان کو مشرف نے کی. عزت دلوائی. ہاں. آپ کسی اوورسیز پاکستانی سے ارے پوچھیں کہ تمہاری عزت کس دور میں ہوئی ہے، پرویز مشرف. پرویز مشرف گرین پاسپورٹ کو عزت دی اس نے، اس کا قصور یہ تھا. ہاں. آج اس کو کہتے ہو کہ اس کی لاش کو بھی نکال کے ٹانگو، اور اتنے دن ٹانگو، اتنے ٹانگ کے دن دکھائیں. ٹانگو. ارے ادارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پرویز مشرف کی عزت اور وقار کے لیے کھڑا ہوگا. ادارہ تو آئے نہیں، عوام جو ہے عوام بھی کھڑی ہوگی اور ادارہ بھی. پرویز ادارے کو کھڑا ہونا چاہیے. پرویز مشرف سے آج اگر پرویز مشرف ہے، آج پرویز مشرف ہے، کل یہ پرویز مشرف کی اس سے بڑی کامیابی، پرویز مشرف کی اس سے بڑی فتح کیا ہوگی کہ وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ دفن ہو گیا، ہزاروں ٹن مٹی میں زندہ ہے، لیکن آج یہاں بیٹھ کے ہم بات ہم ہمیں اس سے غرض تو نہیں ہے نا، لیکن آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھ زیادتی قوم برداشت نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے؟ کیوں؟ اس نے میرے جو میں بچپن سے ایک عام آدمی کو اختیار عام دیا. آدمی کو جو قائد اعظم کے پاکستان کی تعبیر پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی وہ انہوں نے آ کے پلٹ دی. وہ تھا قائد کا پاکستان. وہ تھا. اس کے ساتھ اتنا ہی، اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ مزید اپڈیٹ کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ